نماز میں استقامت کے بعد جو اللہ رب العزت کی میری ذات کے لیے اپنی جو اگلی رہنمائی تھی وہ تھی اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں اور اسلامک لٹریچر کے ساتھ اللہ کا مجھے جوڑنا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے اللہ رب العزت نے فرسٹ ایئر کے اندر سے نمازوں کے ساتھ جوڑ دیا اور بہت ڈٹرمنڈلی جوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے ارد گرد کے میٹرز کے اندر اٹریکشن نہیں فیل ہوتی تھی۔ جو لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں وہ تھے میرے اندر بھی، لیکن قدرے باقی لڑکیوں کے کم تھے۔ اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ زندگی کے اندر پرابلمز اتنے ہوتے تھے، اتنے مسائل اور اتنے ٹف ٹاسک ہوتے تھے کہ لڑکیاں عمومی طور پہ جن چیزوں کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں، یا سجنا سنورنا، کپڑا، لباس، زیور، جیولری، ان چیزوں کی طرف میری ٹینڈنسی، میرے حالات نے اور میری زندگی کے جنگ نے جانے ہی نہیں دی۔ لیکن یوں ہوتا تھا کہ ٹی وی بھی دیکھا کرتی تھی، اس وقت پی ٹی وی کے ڈرامے آتے ہوتے تھے 8 سے 9 تک، وہ دیکھ لینا۔ اور کبھی کبھار ہماری پڑوس میں بڑی اچھی فیملی رہتی تھی، وہ 2 بہنیں تھیں اور ان کی والدہ نے ان کو اس وقت کے میگزینز سارے لگوا کے دیے ہوئے تھے، خواتین ڈائجسٹ اور شوا اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ وہ میرے بابا ان چیزوں کو بالکل بھی مجھے الاؤ نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہی ہوتا تھا کہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو اور اپنی جو چیزیں بینیفیشیل ہیں ان کے اوپر فوکس کرو، پڑھنی ہے تو کوئی اچھی چیز پڑھو، ایسی کتابوں کو پڑھنے کا، ایسے رسالوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے الاؤ نہیں کرتے تھے۔ تو میں کبھی کبھار وہ اپنی پڑوسن کی بچیوں سے، جو کہ ایج میں مجھ سے تھوڑی ہی چھوٹی تھیں، میں ان سے وہ میگزینز لے آیا کرتی ہوتی تھی اور کبھی کبھی کہانی پڑھ کے میں دے دیا کرتی تھی ان کو واپس میگزین ان کے۔ ایک دفعہ یوں ہوا when I was in second year، تو میرے ایگزامز پاس تھے، تو میں ان کی طرف سے، مجھے آج بھی یاد ہے، مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کیسے انسان کو جب اپنی طرف کو موڑنا چاہتے ہیں تو کیسے ان کی زندگیوں کے رخ اور معاملات کو موڑتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں اپنے رب کے۔ میں وہ اپنے پڑوسیوں کی طرف سے، ان کی بیٹیوں سے کوئی 10-12 کے قریب میں ان سے میگزینز لے آئی، جس میں خواتین ڈائجسٹ اور شوا وغیرہ تھا، لے آئی اور لا کے میں نے ان کو اپنے کمرے کے پردے کے پیچھے رکھ لیا۔ ایگزامز میرے سر پہ تھے تو بعض سے مجھے ایک ہی چیز مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ جس بھی کلاس کے اندر آپ فیل ہو گئے نا تو میں نے آپ کی اسٹڈی روک دینی ہے۔ اور میرے لیے یہ ان کی دھمکی بہت زبردست ہوتی تھی، کیونکہ مجھے اس چیز کا پیشن تھا کہ میں نے کچھ بننا ہے۔ دیٹس وائی میں اپنی اسٹڈی کو بہت آئیڈیلائز کرتی تھی اور مجھے عزیز بھی بہت تھی۔ تو میں ایک دن ایگزامز پاس تھے تو میں بیٹھی اپنی بک کے اندر نا رسالہ رکھ کے، تو میں کہانی پڑھ رہی تھی۔ بظاہر بک کھلی ہوئی تھی لیکن اندر رسالہ تھا۔ تو باسیں دبے قدموں آیا اور مجھے نہیں پتہ چلا، تو با نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں کہا باسیں ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوں۔ تو باسیں کہتے کہاں سے آئیں ڈائجسٹ؟ میں کہا باسیں میں سائرہ سے لے کے آئی۔ تو مجھے کہتے کتنے ہیں؟ میں نے پردہ اٹھا کے بتایا، میں کہا باسیں یہ 10-15 میں اس سے لے کے آئی ہوں۔ مجھے کہتے کہ اپنے سارے ڈائجسٹ لے کے باہر آ جاؤ۔ میں وہ سارے ڈائجسٹ لے کے باہر چلی گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے عصر کا وہ وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے اور صحن میں باسیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ڈائجسٹ لے جا کے میں نے چارپائی پہ ان کے پاس رکھ دیے۔ انہوں نے وہ ڈائجسٹ اٹھائے اور ایک ایک کر کے، مجھے کچھ نہیں کہا لیکن وہ ایک ایک کر کے باسیں نے ڈائجسٹ پھاڑنے شروع کر دیے۔
میں ان کو روکتی چلی جاؤں گی، بات صحیح یہ سائرہ کے ہیں، یہ اس کی امانت ہیں، میں نہیں دوبارہ لے کے آتی، پلیز آپ انہیں نہ پڑھیں، لیکن بات صحیح نے وہ 10-12 جتنے بھی ڈائجسٹ تھے وہ سارے پھاڑ کے ڈھیر بنا کے مجھے کہتے ان کو اٹھا کے کوڑے میں پھینک دو۔ خیر میں بہت بلبلائی بھی، روئی بھی، سٹپٹائی بھی۔ اس سمے بات صحیح کا یہ جو فیل تھا یہ بڑا ظالمانہ قسم کا لگا، اور مجھے بڑا میرا دل بھی دکھا اور تکلیف بھی ہوئی کہ بابا نے یہ کیا کیا، جب میں کہہ رہی تھی کہ میں آئندہ نہیں کرتی، تو اس کی امانت تھی، وہ کم از کم اس کے ڈائجسٹ تو نہ پھاڑتی۔ خیر میں نے ان شارٹ پڑوسیوں کے پاس جا کے ساری سچویشن بتائی، دے ور ویری لونگ ٹو می، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پھٹنے والی چیز تھی، پھٹ گئی۔ میں نے کہا بھی کہ میں آپ کو اور پرچیز کر دوں گی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اٹس اوکے، جبکہ وہ بچی اپنے ڈائجسٹ کے لیے بڑی کانشیس تھی، لیکن میرے لیے اس نے بڑی اعلیٰ ظرفی دکھائی، اس نے کہا کوئی بات نہیں عظمیٰ باجی، اگر انکل نے پھاڑ دیے تو آپ کا کیا قصور ہے۔ خیر وہ اس دن مجھے یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ڈائجسٹ میری زندگی سے فائنلی نکل چکے ہیں۔ داسائی نے کہا کہ دوبارہ جب تک آپ کی اسٹڈی ہے مجھے آپ کے ہاتھ میں کبھی ڈائجسٹ نظر نہ آئے۔ اب چونکہ پڑھنے کی ایک عادت پڑ گئی تھی، رات مجھے پڑھے بغیر نیند نہیں آتی تھی، تو اب یہ سوچوں کہ کیا کروں، رات ہو گئی نیند آئے نا، کیا پڑھوں، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ باسائی کے پاس کچھ اسلامک بکس کی کلیکشن تھی، 3-4 ہی تھی، ان میں سے میں ایک بک کوئی اٹھا لائی، وہ پڑھنی میں نے شروع کی۔ بک تو مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ وہ ایک بک پڑھ، 2 پڑھ، 3 پڑھ، ان کو بار بار پڑھ، مجھے ان کے اندر ایسا انٹرسٹ ڈیولپڈ ہوا کہ وہ 3-4 پڑھنے کے بعد میں نے دانستہ بازار سے اسلامک بکس کو بائی کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو گڈ لٹریچر تھا، اور ان بکس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے اپنے ساتھ جوڑ تو لیا تھا، لیکن اس اسلامک لٹریچر کے ذریعے مجھے اللہ کی آگہی ملنی شروع ہو گئی، دین کی سمجھ آنی شروع ہو گئی، اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ مجھے وہ قصے، اسلامک قصے پڑھ کے، اور اللہ کے صدقات کے متعلق معاملات تھے، وہ ڈیفرنٹ لٹریچر تھا لیکن سارا اسلامک تھا، مجھے وہ پڑھ کے بہت اچھا لگنا۔ اس اسلامک لٹریچر نے میری بڑی رہنمائی کی، اور اسی اسلامک لٹریچر سے مجھے صدقے کی فضیلت کا اندازہ ہوا کہ صدقہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں پیسے دینے بہت پسند ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں تھی، آج سے کئی سال پیچھے، جب کہ آپ کا سوشل میڈیا بھی اتنا ایڈوانس نہ ہو، اور مدر آپ کی چھوٹی ایج میں چلی گئی ہوئی ہوں، اور آپ کو کوئی بڑا بھی آپ کو اللہ سے جوڑنے والا اسپیشلی بائی ٹاک نہ ہو، تو انسان کتابوں سے پڑھ کے ایک حد تک کی نالج لے سکتا ہے۔ لیکن مجھے اتنا نالج مل گیا کہ اللہ رب العزت کو اپنی راہ میں پیسے دینے، اور اللہ رب العزت کو اپنی راہ میں اپنے بندوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ اس لٹریچر میں سے میں نے یہ 2 چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے خاص طور پہ سکھائیں، جن کو میں نے اپنے پلے باندھا۔ اور ویسے بھی میں نے اپنی والدہ کو بھی خاص طور پہ غریبوں کو، اور خاص طور پہ ملازمین کو، نوکروں کو بہت بیسٹ طریقے سے سرو کرتے ہوئے ہمیشہ دیکھا تھا۔ وہ خود کھانا بعد میں کھاتی تھیں اور ان کو پہلے دیتی تھیں، تو اس چیز میں مجھے اور بھی افیلیشن محسوس ہوئی کہ نہیں، امی بھی نوکروں کو اور غریبوں کو کھانا بہت اچھے طریقے سے کھلاتی تھیں اور بڑا گڈ بیہیو کرتی تھیں۔ یہی باتیں یہ کتابیں کہہ رہی ہیں، اٹس مین یہ کتابیں مطلب یہ معاملے اور یہ باتیں گڈ ہیں، تو مجھے انہی کو اپنانا ہے، اور اللہ کو اپنی راہ کے اندر پیسے دینا، کسی غریب کی مدد کرنا بھی بہت پسند ہے۔ تو میں نے اپنے منی پاکٹس کی میجر جو اماؤنٹ تھی وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، جہاں بھی خاص طور پہ بوڑھے لوگوں پہ مجھے بہت زیادہ شفقت محسوس ہوتی تھی، تو میں اکثر اپنے پیسے جو سے تھے وہ بوڑھے لوگوں کے اوپر میں سرو کر دیا کرتی تھی، وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے بٹ جتنے بھی میرے پاس ہوتے تھے۔ تو اس ذریعے سے مطلب نماز میری زندگی میں پہلے آئی، نماز کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے اسلامک لٹریچر کے ساتھ جوڑا، اس اسلامک لٹریچر سے اللہ رب العزت نے مجھے اس چیز کی گائیڈنس دی کہ ہاں اس میں تمہارے رب کو 2 کام بہت پسند ہیں، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا اور ایک اللہ کی راہ کے اندر پیسہ خرچ کرنا۔ یہ 2 چیزیں نیکسٹ 1 تھیں جو اللہ نے مجھ میں ڈیولپ کی۔
اور ان کی ڈیولپمنٹ سے میری زندگی میں، موجودہ زندگی میں، اس وقت کی موجودہ زندگی میں جو برکتیں نازل ہونا شروع ہوئیں کہ میں نے جاب بھی شروع کر دی، میں نے ٹیوشننگ بھی شروع کر دی، میں نے اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھی. مطلب اللہ رب العزت نے مجھے سیکنڈ ایئر سے ہی انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کر دیا. وہیں سے میں نے ٹیوشن کے بچے رکھ لیے، اور وہ سب کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کرتی پھر رہی ہوں، بٹ وہ آج اس سٹیج پہ آ کے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو صدقہ، وہ جو منی پاکٹ میں اللہ کی راہ کے اندر دینا شروع ہو گئی ہوئی تھی نا، وہ جو مجھے ایک پیشن ہو گیا ہوا تھا کہ کسی کو بھی کچھ بیسٹ کھلا دو یا بیسٹ دے دو. کیونکہ جب بھی کوئی ہمارے گھر مہمان آتا ہوتا تھا تو میری یہ بڑی پرائیورٹی ہوتی تھی کہ اس کو کچھ اچھا سا کھانا بنا کے پکا کے کھلا دیا جائے. اور میں اکثر ایسے ہی کرتی ہوتی تھی کہ آنے والے کی پسند کا، بے شک ایک آدھی ڈش مجھے جیسی بھی بنانی آتی تھی تو میں اس کو بنا کے کھلایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے. تو سیکنڈ چیز اللہ نے مجھے میرے اندر کیا جوڑی، بھوکے کو کھانا کھلانا اور اپنی راہ میں دینا. اور ان دونوں چیزوں نے مجھے بہت بہترین رہنمائی دی. اور یہ چیز مجھے قرآن سے جڑنے کے بعد پتہ چلی کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے تو یہ دو کاموں کا حکم ہی بہت زیادہ دیا ہوا ہے. اور مجھے جڑنے کے بعد جب اس چیز کا نالج ملا تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم سب سے زیادہ دیا، اس سے سب سے پہلے مجھے جوڑا. دین اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھوکے کو کھانا کھلانے پہ اور صدقے پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. سیکنڈلی اللہ نے مجھے اس کے ساتھ جوڑا. اللہ کے اس کنیکشن کو میں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا، اور میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ رب نے ڈے 1 سے مجھے کیسے اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کیا. تو صدقے کو اور بھوکے کو کھانا کھلانے کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ویلیوٹ کریں. یہ دونوں چیزیں زندگی میں ایسی ایسی برکات لے کے آتی ہیں کہ میں آپ کو اس چیز کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ وہ کس کس لیول کی برکات ہوتی ہیں. مطلب اللہ رب العزت کو میں نے حقیقتاً اس چیز میں، بے شک وہ حق اور کامل ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے اس چیز میں واقعی کمپلیٹ سچا پایا کہ اگر تم میری راہ میں صدقہ کرو گے تو میں تمہیں کبھی بھی محتاج نہیں ہونے دوں گا. اور یقین مانیے کہ میں پوری زندگی پرسنلی کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوئی. وہ میری لائف میں فائنانس کے بڑے ٹف ٹاسک رہے، لیکن ان ٹف ٹاسک کے اندر ہمیشہ اللہ نے مجھے اپنی جناب سے نوازا، اور کبھی بھی مجھے کسی انسان سے سنگل پینی بورو کرنے کی آج تک نوبت نہیں آئی. یہ انہی دو معاملات کی برکات تھیں، ایک صدقہ اور ایک بھوکے کو کھانا کھلانا. سو آپ بھی پلیز اس کو ضرور جوائن کیجیے.